کسی بھی عمل میں انما الاعمال بالنیات کے اعتبار سے نیتوں کے صحیح ہونے کی حدیث امام بخاری نے جو پہلی حدیث لائی ہے، یہ تتمے کے طور پر دین کے روح کے صحیح کرنے کی طرف اظہار ہے کہ پھر نیت کیا ہونی چاہیے، نیت کیا ہونی چاہیے؟ انما الاعمال بالنیات او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تو پھر نیت کیا ہونی چاہیے؟ نیت سے کیا مراد ہے؟ نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنا، یہی ہے نا، اللہ کو راضی کرنا۔ اب اللہ کو راضی کرنا یہ نیت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تو نہیں ہوا کہ زندگی پوری کی پوری اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کروا لے، شہید کروا دے، اور اس کا مال پورا خرچ کروا دے، اور اس کو علم کا فیضان اس کی طرف سے دین کو تو فروغ پہنچا دے، اپنے دین کا مطلب کا کام تو لے لے، لیکن قیامت میں جانے کے بعد کہہ دے کہ اے میرے بندے، اے میرے بندے، تیری نیت صحیح نہیں تھا اس لیے میں تیرے سے ناراض ہوں۔ تو یہ تو بہت نعوذ باللہ لا یعوذ باللہ، یا اللہ مجھے معاف کیجیے، دھوکہ ہو جائے گا، دھوکہ ہو جائے گا۔ اگر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا کو، جیسے کہ عام طور پر کہا جاتا ہے، رخ ہے عمومی اعتبار سے اس کا انکار نہیں کرتے ہم، کیوں کہ میرے مصطفیٰ کو نہیں جانتے تو کم از کم رب کی رضا کو تو جان کر عمل کرواؤ، ٹھیک ہے، مگر رب کی رضا کا بھاٹا کب پھوٹے گا؟ اس وقت میں پھوٹے گا خدا راضی ہے کہ نہیں ہے، قیامت میں پتہ چلے گا، اس سے پہلے پھر امت دھوکے میں رہے گی، پھر خدا کی رضا کیسے ہوگی؟ خدا کی رضا کہا جاتا ہے اللہ کو راضی کرو، ہر ایک کے پاس میں یہی علم ہے، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو، یا اللہ تجھے راضی کرے۔ ہم اپنے دینی لائنوں کے اندر میں تجھے راضی کرنے کے لائن پر ہے، کیا کرے تو پوری زندگی میں اپنے، اور پتا چلے کہ ہم تجھے راضی کیے کہ نہیں کیے۔ دنیا میں تو آ کر نہیں کہے گا، دنیا میں تو آ کر تو نہیں کہے گا کہ میں تجھ سے راضی ہوا کہ ناراض ہوا۔ وہ تو صحابہ کی عظمتیں تھی کہ رضی اللہ عنہ و رضوا، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے میرے محبوب، اے میرے محبوب، تمہارے صحابہ سے میں راضی ہوا ہوں، جو تمہارے صحابہ ہیں۔ تو اپنی رضا کے لیے اسٹیج لایا کس کا؟ ڈائریکٹ اللہ نے نہیں دیا، بلکہ وہ صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین سے، چونکہ میرے مصطفیٰ صحابہ سے راضی تھے تو اللہ راضی ہے۔ اور جو آ کر یہ کہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی انا ابن اللہ، ہم بھی اللہ کے خاص بندے ہیں، ہم بھی آسمانی کتابوں پر ایمان لانے والے ہیں، اور ہم بھی، اور کوئی کہنے لگے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے قریب بندے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرما دیا؟ کیا فرما دیا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي وَيُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے علی الاعلان، اس کا مفہوم کیا ہے؟ قل، اے میرے محبوب، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ تم مجھ سے محبت کا اعلان کرتے ہو، میری محبت چاہتے ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے۔ بھئی ایک بندہ ہے اور کہ رب ہے، اس درمیان میں جس چوکھٹ کو رب نے لگایا، اس چوکھٹ کو نظر انداز کرنے پر میرے آقا کی حیات ظاہر کے اندر میں خدا نے قبول نہیں کیا بنی اسرائیل کا اور یہود و نصارہ کا، عیسائیوں کا، بلکہ وہاں پر تو چوکھٹ کو قائم فرما دیا کہ جن سے میرے محبوب میں ان سے راضی، جن سے میرے محبوب راضی میں ان سے راضی، اور میں کن سے راضی ہوں اس کی دلیل کہ ان سے میرے محبوب راضی ہو، اور جن سے میرے محبوب ناراض ہو جائیں، چکر میں نہیں پڑنا کہ میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، اس لیے کہ میں بے پردہ تمہارے پاس تھوڑی آیا، قرآن میں نے تم کو لا کر تھوڑی دی، تمہارے علماء کو، تمہارے مفتی اور تمہارے عالم کو، تمہارے پیر کو تھوڑی لا کر دیا، میں نے تو اپنے محبوب کے ذریعے سے دیا ہوں۔ اب میں نے کہہ دیا کہ میری رضا، اگر تم اپنی زندگی میں مطمئن ہونا چاہتے ہو، یہ دیکھ لو کہ میرے محبوب تم سے راضی ہے کہ نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ میرے محبوب راضی ہے کہ نہیں؟
تو خدا کی رضا کی پہچان میرے آقا کے حیات ظاہرہ کے اندر میں کیا بنایا رب العالمین نے کہ اے میرے محبوب جن سے تم راضی ان سے میں راضی ہوں. اس زمانے کے اندر میرے آقا کے حیات ظاہرہ کے اندر میں یہ ہوا. اور اللہ نے جو اپنے راضی ہونے کا صحابہ کے لیے جو اعلان فرمایا وہ کس کے لیے فرمایا؟ کہ جن سے میرے آقا اور صحابہ سے میرے آقا راضی تھے، اس کے لیے فرما دیا کہ رضی اللہ عنہ و رضوا، کہ میں ان سے راضی ہوں اس لیے کہ آپ ان سے راضی ہے. یہ کہیں پر قرآن کی آیت میں نہیں ہے کہ اے میرے محبوب میں ان سے راضی ہوں تم بھی ان سے راضی ہو جاؤ. خدا کی قسم کہیں نہیں ملے گا. یہ قانون نہیں ہے خدا کا. جو میرے مصطفیٰ کے نعرہ پاک کو چھوڑ کر خدا کو راضی کرنے کے دعوے کرتے ہیں مسجد کے منبروں سے اور پیر پرستی کے راستوں کے ذریعے سے کہ اللہ سے ان کو مطلب ہے، بہت گمراہیت کی طرف میں لے جا رہے ہیں. اس لیے کہ خدا نے قانون بنا دیا کہ میں راضی ہو جاؤں. اس کے لیے ضروری ہے کہ تم میرے محبوب کو راضی کرو. میرے محبوب جن سے راضی ہوں گے میں ان سے راضی ہوں گا. اور جو محبوب کو نظر انداز کر دے خدا ان سے راضی ہوگا. اور محبوب کو چھوڑ کر نعرہ پاک مصطفیٰ کو چھوڑ کر رب کی رضا کی طرف میں امت کے لاکھوں لوگوں کو بڑھا دیں. اللہ کو راضی کر لو بھائی، اللہ کا معاملہ ہے. اب یہ کیا ضرورت ہے عشق رسول، اور کیا ضرورت ہے یہ پیر پرستی، اور کیا ضرورت ہے درود پاک صلاۃ و سلام، اور کیا ضرورت ہے خانقاہی نظام، اور یہ کیا ضرورت ہے یہ طریقت کے نظاموں کی. اللہ ہے، اللہ کو ماننے والے ہیں. اچھا انہی چکروں کے اندر میں تو خدا نے سب سے پہلے ایک نمونہ بنا دیا. کم از کم اس شیطان کے ذریعے سے عبرت لے کہ وہ بھی تو یہی کہتا ہے کہ رب تجھ سے مجھے مطلب ہے، مجھے یہ بنی آدم سے مطلب نہیں اور تیرے محبوب کے نور سے مطلب نہیں. تو تیرا سجدہ کروا لے میں کرنے کو تیار ہوں، سجدے میں سے سر نہیں اٹھاؤں گا، لیکن تو تعظیم کا یہ سجدہ اپنے نبی کا مجھ سے کیوں کروا رہا ہے؟ مسئلہ بنا کہ نہیں بنا؟ قانون خدا کا ہے. قانون کے خدا کو ہاتھ میں جو لے گا خدا کا اعلان جنگ ہے اس کے ساتھ میں. اور قوموں کی حماقت یہ ہوتی ہے کہ وہ خدا کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو. ہاتھ اٹھا اٹھا کر، رومال اچھال اچھال کر، چیخ چیخ کر، کرسیاں توڑ توڑ کر کہتی اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو. اسی اللہ نے تو بتا دیا کہ میری چکر میں نہ پڑ، بلکہ میں راضی ہو جاؤں. قیامت میں آگے دھوکے میں آ جائے گا تو، اس لیے کہ قیامت کے میدان میں سب سے پہلے ایک شہید کو میں نکال دوں گا جس کو دنیا شہید اعظم کہہ رہی تھی، اور ایک سخی جس کو دنیا میں سخی حاتم طائی کی اولاد لوگ سمجھتے تھے. نہیں، حاتم طائی ان کی اولاد تو صحابی ہیں، گناہ نہیں کریں گے ہم، لیکن سخاوت میں ایک محاورہ مشہور ہے. ہاں اتنے بڑے سخی، ایسے سخی کہ جس نے سخاوت کو اپنی پہچان بنائی ہو، اس کے مرنے پر لوگ کہہ رہے تھے کہ ارے سخی ایسا کہ دیکھنے میں نہیں آتا، ایسا سخی. لیکن کیا ہوگا کہ قیامت کے میدان میں اس سخی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بدبے میں سے پہلے نکالے گا اور کھڑے کر دے گا انسانوں کے سامنے. اور وہ عالم جس کے علم سے دین کو بھی فائدہ پہنچا ہوگا، اور امت یہ سمجھ رہی تھی کہ وقت کے سب سے بڑے علامہ اور عالم اور ان کی تقریروں سے یہ نظام اور وہ نظام اور وہ نظام ان عالم صاحب کو بھی نکالے گا. تو پھر ہم جیسے جاہل صاحبوں کا کیا ہوگا؟ بے خوف ہو جائے. ٹنڈوں اور پنجوں کا کیا ہوگا؟ ظاہری روح ڈھال کر ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھ لیں. یہ گمراہیت ہے ہماری اور تمہاری. رب سے پوچھے، رب سے پوچھے. اس لیے کہ ماں باپ وہ ہوتے ہیں جو خود کمانے والا بیٹا ہے اس سے زیادہ بے فکر ہوتے ہیں، لیکن جو ماں باپ پر ڈیپینڈ ہوتا ہے اگرچہ کہ مسکین و غریب ہو تو وہ ماں باپ کا دل اس بچے پر زیادہ رہتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جن کو اپنے علم پر فخر ہو، جن کو اپنی عبادت پر فخر ہو، اور جن کو اپنے دین پر چلنے پر فخر ہو، جن کو اپنے دین کے دنیا میں پھیلانے پر فخر ہو، بالمقابل اس کے کہ ہم اللہ کے اور میرے مصطفیٰ کے نعرہ پاک کے بھکاری بن کر رب سے پوچھے کہ رب ہم نہیں جانتے راستے کو، علم ہمارے پاس میں نہیں، عمل ہمارے پاس میں نہیں، اور ہمارے پاس میں ہمارے دعوے کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے. رب ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، اب تو ہی بتا دے ہم کو کہ تو راضی کس راستے سے ہوگا. تو پھر رب اس کو اپنے قریب لے کر کہے گا
کہ میرے راضی ہونے کا مرکز اور سند جو ملے گا وہ نارین پاک مصطفیٰ ہے۔ میرے محبوب جو تمہارا ہے وہ میرا ہے، جن سے تم راضی ان سے میں راضی، اور جو تمہارا نہیں وہ میرا نہیں، جن سے تم راضی نہیں میں ان سے راضی نہیں۔ معاملہ ختم ہو گیا۔ تو وہ 3 آدمیوں کو نکالا جائے گا اور پہلے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ کہا جائے گا کہ ارے ایسے کیسے، تو پھر وہ تو پریشان ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے کہ ہم نے تو سخاوت کی تھی، ہم نے تو جہاد کیا تھا، لوگ ہم کو شہید کہتے تھے اور لوگ ہم کو عالم کہتے تھے، لوگ ہم کو سقی کہتے تھے، لوگ ہم کو پیر کہتے تھے، لوگ ہم کو خانقاہ والا کہتے تھے، لوگ ہم کو غوث و خواجہ کا ماننے والا کہتے تھے۔ تو رب وہاں پر کیا کہے گا؟ بخاری شریف کے حدیث کے مطابق میں کیا مطلب کہ تمہارے دل کا رخ صحیح نہیں تھا، دل کے رخ کو صحیح کرنے کی تم نے فکر نہیں کی، اس لیے تم غفلت میں رہے، غفلت میں رہے۔ ایروپلین ہوتا ہے، سائیکل پر اگر آپ جا رہے ہیں، اب مثال کے طور پر آپ اپنے مشرق کے سمت میں جا رہے ہیں، تو مشرق کے سمت میں جانا بھی ہے، آپ وہ سائیکل کو ہینڈل کو مڑا دو، 2 ہاتھ راستہ چھوڑ کر بھی چلے جاؤ تو مشرق سے راستہ مشرقی کی طرف میں جائے گا، آپ کا راستہ کٹ نہیں ہوگا، غلط نہیں جاؤ گیا۔ لیکن ایروپلین ہے اور وہ اپنے رن وے سے اڑتے وقت میں کمپیوٹر کی ایک سوئی سود سے بھی کم کی ہے، اگر وہاں سے اگر وہ غلط اڑ جائے، لائٹ لے لو نا، تو کیا ہوگا؟ ایک ملک کے بجائے دوسرے ملک میں پہنچ جائے گا، وہ پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ عقائد کے معاملات میں، تعظیم مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ کے معاملات میں شریعت میں کمی اور زیادتی ہو تو خدا مہربان ہے معاف کرنے کے لیے، لیکن میرے آقا کی عظمت اور تعظیم کے معاملات میں خدا پاک بہت جری ہے۔ رب العالمین اپنے محبوب کے معاملات کے اندر میں ذرہ برابر بے ادبی اور گستاخی کو برداشت نہیں کرتا، برداشت نہیں کرتا۔ تو نیت صحیح نہیں تھی تمہاری، انما الاعمال بالنیات، اس لیے سقی ہونے کے باوجود، عالم ہونے کے باوجود، شہید ہونے کے باوجود، اب جو سقی ہے، جو شہید ہے، جو عالم ہے، جو پیر ہے، جو مرید ہے، جو ہے اپنے آپ کو جو کیا ہے وجود، کچھ نہیں ہے، راہ طریقت کا وہ نمائندہ ہی نہیں ہے جو اپنے وجود کو محسوس کرے، کچھ نہیں ہے تو سمجھو کہ کچھ ہے، اور کچھ سمجھ رہے ہیں تو گمراہ ہے، شیطان ہے، شیطانیت ہے ہمارے اندر میں، حیوانیت نہیں بلکہ شیطانیت ہے۔ اس لیے اس کفر سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ یہ فکر ہم کو تم کو عطا فرمائے۔ دل کا رخ ذرا ٹیڑھا رہا، دھوکے میں رہے، سیدھا نہیں کیا، تو جیسے ہی پہنچے عالم صاحب اپنے علم کے کمالات کے ساتھ ہی، میرے ایسا کوئی مقرر نہیں، میرے ایسا دین کا بتلانے والا، دین کا بتانے والا کوئی نہیں، زندگی بھر اسلام میں رہے اور ایسی خدمتیں ہوتی رہی ان کی، لوگ دنیا میں سب سے بڑا عالم ان کو کہتے رہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے علم کی وجہ سے دین کو بھی فائدہ پہنچا ہو، اس لیے کہ میرے آقا نے فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کو بعض اوقات فاسقوں فاجروں سے بھی فائدہ پہنچا دیتا ہے، اس لیے دین کو فائدہ پہنچ رہا تو یہ دلیل و حجت نہیں ہے۔ اب شہید صاحب شہادت کے زام اور نشے کے اندر ہم تو شہید ہو گئے، دنیا نے ہم کو شہید اعظم کہا ہے، لیکن اے شہید ذرا شہادت سے پہلے اپنے دل کے رخ کا بھی جائزہ لینا ضروری تھا کہ دل کا رخ کیا ہے۔ سخی کا بھی یہی معاملہ ہے، لیکن پتہ اس وقت میں چلا جب کہ عمل کا میدان ہاتھ سے نکل گیا۔ اب یہ خدا پاک کی اتنی ان کی خدمتیں جب لے لیا ہو تو پھر ان کو محروم کس بنیاد پر کیا؟ محروم کس بنیاد پر کیا؟ محروم اس بنیاد پر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم میری رضا کے پیمانے کو سمجھو اور اس راستے کو اختیار کرو کہ جس سے میں تم سے ناراض نہ ہوں۔ ان کا جرم یہ تھا کہ اپنے عملوں کو انہوں نے بڑا عمل سمجھا اور اپنے باطن کی خباثتوں پر ظاہر کے چمنوں کو کھلا دیا۔ ہم تہجد گزار ہیں بھائی، ہم تو نمازی ہیں، ہم تو اوابین پڑھتے ہیں، ہم تو روزانہ 3000 مرتبہ ذکر کرتے ہیں، ہم تو مرید ہیں، ہم تو خلیفہ ہیں، ہم تو پیر ہیں، ہم تو مدرسہ چلا رہے ہیں، ہم تو دنیا میں دین پہنچا رہے ہیں، ہماری تقریروں سے دنیا کے اندر میں اصلاح ہو رہی ہے لوگوں کی۔
لیکن اے مصلح امت ذرا یہ بھی سوچ کہ اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں تمہارے ان عملوں سے میں راضی ہوں کہ نہیں، رضا کے راستے سے تمہارا راستہ ہے یا برخلاف میرے غضب کے راستے سے تمہارا راستہ ہے؟ کیوں کہ خدا کی رضا کے راستے کو پکڑ کر جو چلے گا اس کو رضا ملے گی خدا کی، اور وہ جو خدا کے غضب کے راستے کو پکڑ کر چلے گا اس کو رضا ملے گی؟ کیا ملے گی؟ غضب ہی ملے گا۔ خدا تو عادل ہے، خدا کی قسم، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی خدا پاک خیر اور شر کے معاملے میں بدلہ دینے سے پیچھے نہیں ہٹے گا، ظلم نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن بندوں کو چاہیے، ہمارے ذمے صرف یہ ہے کہ ہم اپنے ہر لمحے پر اپنے دل سے سوال کریں، ہم غضب کے راستے پر ہے یا رضا کے راستے پر ہے؟ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ہم کو چلا سیدھے راستے پر، اور سیدھا راستہ بھی انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، ان کے راستے پر انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا۔ سورہ فاتحہ کی آیت ہے نہیں، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا، دعا تو کر رہا ہے سورہ فاتحہ میں، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا، مجھے رب کروا رہا ہے۔ اور جو انعام یافتہ بندے رب کے ہیں، اب اس کی جماعت کے نہیں ہیں، اس کے مسلک کے نہیں ہیں، اس کے دماغ کے نہیں ہیں، یا اس کے مزاج کے نہیں ہیں، یا اس کو جو سمجھائے دے وہ نہیں ہیں، تو انعام یافتہ بندوں کے راستے کو چھوڑ کر راستے کو اختیار کیا غضب والے راستوں پر، کہ جنہوں نے اپنے کو پجوایا اور جنہوں نے اپنے کو منوایا اور جن کے دل کا رخ نارے پاک مصطفیٰ کی طرف میں نہیں ہے۔ غیر المغضوب علیہم سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کافر و مشرک نہیں ہے۔ تفسیر ابن کثیر دیکھ لیجئے، اور اسی طریقے سے معارف القرآن دیکھ لیجئے، یا پھر ابو العلا مودودی کی تفسیر دیکھ لیجئے، کیونکہ معنی نہیں بدلیں گے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے مراد یہود وہ کفار و مشرکی نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد اہل کتاب ہے، یہود و نصارہ ہے، کہ جنہوں نے جانتے ہوئے بھی میرے آقا سے اپنے روح کو کاٹ لیا تھا۔ ان کے اندر میں یہ چیز پیدا ہو گئی تھی کہ آپ بنی اسرائیل میں نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں پیدا ہو گئے، آپ بنی ہاشم میں کیوں ہیں؟ ہمارے قبیلے میں ہوتے تو ہم تو آقا کو بہت مان لیتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے علی الاعلان فرما دیا کہ ایک رخ مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، ایک رخ ہمارے رضا کا ہے اور ایک ہماری غضب کا ہے۔ اب رضا والا رخ اللہ نے علی الاعلان سورہ فاتحہ میں فرما دیا، انعمت علیہم، چلا ہمیں انعام یافتہ بندوں کے راستے پر۔ اب یہ تو دعا کر رہا ہے، دعا پڑھ رہا ہے، مصلیوں کے سامنے سورہ فاتحہ قرات کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اور اس کے بعد میں انعام یافتہ بندوں کی مخالفت کر رہا ہو، یہ پنجتن پاک کی مخالفت کرے، مولا کائنات کی مخالفت کرے، مولا حسن و مولا حسین کی مخالفت کرے نعوذ باللہ، یا غوث و خواجہ کی مخالفت، اللہ کے دوستوں کی، اولیاء کے نہیں جانا شرک ہو جاتا ہے، وہ بدعت ہے، وہ شرک ہے۔ دعا تو یہی کرا سورہ فاتحہ کے اندر، انعمت علیہم، کہ مجھے انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا، دعا وہاں پر کیا۔ اب مسجد کے باہر نکلنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ نہیں، اولیاء سے محبت نہیں کرنا، اور اولیاء کی نسبتوں کی محفلوں کو نہیں سجانا، اور وہ درود پاک نہیں پڑھنا، صلاۃ و سلام نہیں پڑھنا، اور وہ آقا سے اتنا عشق کرنے کی ضرورت نہیں، خالی شریعت پر عمل کر لو، سنتوں پر عمل کر لو۔ مگر یہ کیا ہے خانقاہ والوں کی تعلیمات کہ آقا سے اپنے دل و جان سے زیادہ محبت کرو، اس کی ضرورت نہیں ہوئی، نہیں چلتا ہے نا وہ۔ تو انعمت علیہم کی دعا تیرے اوپر مانڈی جا رہی ہے۔ پھر ایک قرآن مجید کے اندر میں سورہ فاتحہ کے اندر میں خدا کی طرف سے ایک راستہ تو رضا کا بتایا گیا ہے امت کو اور قرآن پر ایمان لانے والے مسلمانوں کو، اور اسی سورہ فاتحہ کے اندر میں ایک راستہ خدا کے غضب والا بتایا گیا ہے۔ انعمت علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انعام یافتہ بندے یہ ہے انعام والے بندے جن پر اللہ انعام کرے گا۔ غیر المغضوب علیہم، جس پر غضبناک ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ، کافر و مشرکوں کا تذکرہ نہیں ہے، معاف کرنا یہاں پر، جن کا رخ
مختصر الفاظ میں دعوے کے ساتھ میں کہتا ہوں، جمعرات کی رات ہے، شب جمعہ ہے، امت کے لیے بہت المناک مسئلہ ہے اس وقت میں۔ دین سے دوری ان کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، نمازوں سے دوری ان کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، شریعت سے دوری ان کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ مسجدوں میں آنے والے اور شریعت کے علم بردار اور یہ لاکھوں مجموعوں کے اندر میں دین کے نام پر جمع ہونے والے اور کرنے کرانے والے، لیکن یہ انعمت علیہ والے راستے سے کاٹ کر غیر المغضوب علیہ والے راستے کی طرف میں بھیج رہے ہیں۔ دو راستے دیے سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے، انعمت علیہ، اس پر جس پہ اللہ نے انعام کیا۔ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین، یہ تو انعام یافتہ بندے ہوئے۔ غیر المغضوب علیہم، جن پر خدا پاک نے غضب نازل کیا، ولا الضالین، یا اللہ بچا ہمیں ان کے راستے سے۔ پھر وہ کون ہیں؟ شرک سے بچا، کفر سے بچا، بدعت سے بچا نہیں ہے، بلکہ غیر المغضوب علیہم سے مراد تمام علماء کی تفسیروں میں اس کے علاوہ کی کوئی تفسیر کوئی میرے سامنے لا نہیں سکتا۔ اس سے مراد کون ہے؟ یہود و نصارہ اہل کتاب ہیں، کہ ان کا مسئلہ کیا تھا کہ وہ جانتے تھے حق کو، لیکن مجبوری تھی اپنے مسلک کی، اپنی جماعت کی، مجبوری تھی ان کو اپنی قوم کی، اور حسد تھا ان کے دل میں، اور ان کا رخ نارین پاک مصطفیٰ سے کٹ چکا تھا۔ اور اتنا جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ اے میرے محبوب، ان یہود و نصارہ کے بارے میں آپ اتنا زیادہ فکر مند ہوتے ہو کہ ان کے دل میں ایمان قبول نہیں کریں گے، وہ ہمارے علم میں ہے وہ، اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ آپ کو نہیں جانتے، بلکہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ آپ کو نہیں جانتے، نادان ہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کو ایسا جانتے ہیں جیسے اپنی سگی اولاد کو جانتے ہیں، کہ آپ خاتم النبیین ہیں، محبوب رب العالمین ہیں، دو جہاں کے مالک ہیں، آپ کے صدقے پر خدا کی رضا ملے گی وہ جانتے ہیں، لیکن ان کے دلوں کے اندر میں عصبیت ہے، اور پھر کیا ہے؟ مسلک پرستی، اور ہمارے خاندان سے نہیں، ہماری مسلک سے نہیں، ہماری جماعت سے نہیں، ہماری قوم سے نہیں، ہمارے علاقے سے نہیں، یہ چیزیں ان کو حق جاننے کے باوجود حق سے دور کی ہے۔ تو امت کو یہ تعلیم دی گئی کہ خدا کی رضا کا راستہ، انعمت علیہم والا راستہ قیامت تک ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین والا راستہ کہ اللہ بچا ان کے راستے سے جس پر تو نے غضبناک ہوا، اور جس پر غضبناک تو ہوا وہ کون؟ جو جاننے کے باوجود انجان بنے، اور جان کر بھی انجان بن گئے، انہی کو گمراہ کہا گیا ہے۔ غلط راستے پر چلنے والے کو گمراہ نہیں بولتے، بلکہ صحیح ارادے، صحیح راستے کو اختیار کر کے راستے سے کٹ جانے والے کو گمراہ بولتے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ اور مجوسی، عیسائی، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام نبیوں نے انہیں بتایا تھا میرے مصطفیٰ کا نعرہ پاک، ان نبیوں نے اپنا حق ادا کر دیا تھا کہ تعظیم مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ پاک مصطفیٰ کا کیا مقام ہے۔ خدا کی قسم آخری سانس کو لینے کا موقع مل جائے نعرہ پاک مصطفیٰ کا نام لے کر، خدا کی قسم ایمان ہے۔ ان نبیوں نے یہ بتا دیا تھا کہ میرے امتیوں تم کیا بات کر رہے ہو، انداز بھی تو دیکھے حکمت کا، تم کیا بات کر رہے ہو کہ وہ میرے بعد میں آئیں گے لیکن ویسی عظمت والے، بلکہ انہوں نے لاکھوں سلام ہوں تمام سوالات انبیاء کرام علیہ السلام کی روحوں کے اوپر کہ جنہوں نے میرے آقا کی عظمتوں کو ظاہر کرنے کے لیے ذرہ برابر بھی کسر کو محسوس نہیں کیا، عزت نفس ان کے درمیان میں نہیں آئی، بلکہ حق کو انہوں نے کیسے ظاہر کیا؟ ارے وہ تو ایسی عظمت والے ہیں کہ تم کیا بات کر رہے ہو ان کی بے عظمتی اور بے تعظیمی کی۔ ہائے ہائے، خون کھول جاتا ہے، روح اٹک جاتی ہے کہ جہاں پر مسجد کے منبروں سے میرے آقا کی عظمتوں کے خلاف باتیں سننے کو ملتی ہے کہ پیغام دے کر چلے گئے، نعوذ باللہ، یہ مت کرو وہ مت کرو۔ ارے کن کا کرنا پڑتے ہوئے کن کے بارے میں تو کہہ رہا ہے؟ تیری زبان سے، ان مسجدوں سے، ان منبروں سے تو یہ کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر میں؟ ان نبیوں نے کیا سلوک دیا کہ قوموں نے جب کہا کہ آپ کے بعد میں آئیں گے تو یہ کیسا معاملہ؟
کیا آپ ہی ان کی تعظیم کا حکم دے رہے ہیں، ان کی عظمت کا حکم دے رہے ہیں؟ تو نبیوں نے کہا یہ نہیں، ماشاءاللہ نافذ نہیں کر دیے، بلکہ نبی جو ہوتا ہے نا اپنی قوم کے لیے حکیم ہوتا ہے۔ اس لیے خانقاہ محمدی والوں کو یہ رخ ملا ہوا ہے، تم دین کے پہنچانے والے نہیں ہیں، وہاں پر ماشاءاللہ چل سکتا ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، وہ کرو یہ کرو، یہ چل سکتا ہے دین کی خدمت اور دین کی تبلیغ کے لائن میں۔ لیکن اہل خانقاہ کو، جن کو میرے آقا کی عظمتوں کی، خیرات کی تقسیم کرنے کی اگر ڈیوٹی کسی کو مل جائے، وہ ماشاءاللہ چلانے والے نہیں ہوتے، حکم چلانے والے نہیں ہوتے، بلکہ وہ حکیم ہوتے ہیں۔ کیا ان نبیوں نے کہ میری قوم تم مجھ پر اعتراض کر رہے ہو، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ تم یہ کرو تو پھر جنت میں جائیں گے، نہیں تو جہنم میں ڈال دے گا اللہ تعالیٰ، تم کو ماننا پڑے گا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ وہاں پر فوراً اپنے ایک نبی، ایک رسول کس مقام سے کیا کہا کہ وہ ہے ہی ایسی عظمت والے کہ تم کیا بات کر رہے ہو، اگر میرے زمانے میں بھی اگر وہ تشریف لا لے تو میری نجات بھی ان کو مانے بغیر نہیں ہوگی۔ کون سا انداز ہے یہ حکمت کا؟ کام چلے گا نہیں، نگو کرنے دو نا، جان دو بدعقیدے ہو گئے، جان دو جہنم میں ان کو اپنے کیا کرنا ہے، جان دو وہ جماعت والوں کو اس میں نہیں۔ اگر تم کو اگر اس حقیقی خدمتوں کے لیے اگر قبول کیا جائے تو تم امت اور انسانیت کے لیے حکیم بنو، اپنے وجود کو مٹا دو اور اپنی انانیت کو ختم کر دو۔ تم کو وہ خدمت دی گئی ہے، تکبر، اور وہاں پر یہ کہ جاؤ تو جہنم کے اندر میں، تم جہنم کے بھرنے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہو، اور تم ظالموں میرے آقا کے کلمہ پڑھنے والی امت کو جہنم میں داخل کرنے کی فکر کرتے ہو کہ وہ بھی جہنمی، وہ بھی جہنمی، وہ مسلک بھی جہنمی، وہ جماعت بھی جہنمی، وہ تبلیغ والے، وہ وہابی، وہ بریلوی۔ ارے اگر تم کو میرے آقا کے نارن پاک کی اگر نسبت ملی ہو، اگر یہ چیز تم کو تقسیم کرنے کا موقع ملا ہو، تو دیکھو سوالات نبیوں کو کہ ان نبیوں نے کیا کہا کہ ہم نے بات پہنچا دی، اللہ نے پہنچانے کے لیے کہا تھا، ختم نہیں، بلکہ جہاں میرے آقا کی عظمت اور تعظیم کی بات آئی تو وہاں پر اپنی ہی تو نفی کر دی، تاکہ تم کیا بات کر رہے ہو، بلکہ میرے زمانے میں بھی اگر آ جائے تو مجھے بھی ان کا کلمہ پڑھے بغیر، ان پر ایمان لائے بغیر میری بھی نجات نہیں ہو سکتی۔ جو اپنے کو یاد کر کے یہ گھمنڈ میں رہے کہ میں بھی عشق رسول کا نظام دنیا میں چلاؤں گا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، قانون نہیں ہے۔ خود کو بھولنا پڑے گا، پوری امت کی انسانیت کی ہمدردی کے اندر میں اس کے دل کی دھڑکنیں یہ ہوگی کہ ایک ایک میرے آقا کی عظمت اور تعظیم کی حقیقت کو جاننے والا بن جائے۔ ایک نبی اور رسول نے یہ بات کہی کہ کیا فرمایا کہ تم کیا اعتراض کر رہے ہو، کیا اعتراض کر رہے ہو، بلکہ مجھ کو تم نبی اور رسول سمجھتے ہو، اگر میری حیات میں بھی اگر وہ آ جائے تو میری نجات بھی ان کا کلمہ پڑھے بغیر یا ان کو مانے بغیر نہیں ہو سکتی۔ کیا پتا چلا؟ اس لیے میرے بچوں، دل کے رخ کے صحیح کرنے کے لیے، دل کا رخ صحیح ہو تو پھر معمولی سا عمل بھی خدا کے پاس میں کام کا ہے۔ اگر دل کا رخ صحیح نہیں ہے تو پھر شہادت بھی، سخاوت بھی، علم بھی اس کے لیے خدا کے غضب کا ذریعہ بنے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب جہاں کے دل کا رخ آج ہو رہا ہے، جہاد بھی ہو رہا ہے دنیا میں، علم بھی تقسیم ہو رہا ہے، عملوں کی دعوت بھی دنیا میں چل رہی ہے، جو چل رہی ہے وہ خدا کا معاملہ ہے، خدا اس کو قبول کرے، لیکن اس درد کے ساتھ میں کہ یا اللہ جتنی خدمتیں ہوئے زمین کے اوپر جہاد کے نام پر چل رہی ہے، تبلیغ کے نام پر چل رہی ہے، علم کے نام پر چل رہی ہے، مسجدوں اور اسلامی مملکتوں کے نام پر چل رہی ہے، لیکن درد و فکر یہ ہو کہ ان کے اندر میں خدا تیری رضا کا رخ انہیں عطا فرما دے، اور خدا کی رضا کا رخ نعرہ پاک مصطفیٰ کی خوشنودی ہے۔ کیوں؟ خدا کا قانون ہی یہ ہے کہ تمہارے عملوں سے میں راضی ہو جاؤں، تمہارے عمل اس قابل نہیں ہے کہ میں راضی تم سے کر سکو، بلکہ میں راضی ان سے ہوں جس سے میرے مصطفیٰ راضی ہے، کہ ہمارا رخ خدا کے رضا والے نظام سے ہے یا خدا کے غضب والے نظام سے ہے، خدا کے رضا والے نظام کے ساتھ میں خدا کے عذاب والے نظام سے ہے۔
خدا کے رضا والے نظام کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ ان کی منزل نالے پاک مصطفیٰ ہوگی، اس لیے کہ خدا نے اپنی رضا کو لا کر ہی رکھا ہے میرے آقا کی ذات پر کہ جو تم جن سے تم راضی ان سے میں راضی، جو تمہارا ہے وہ میرا ہے، جو تمہارا نہیں وہ میرا نہیں۔ اللہ دھوکہ نہیں دیتا اپنے بندوں کو۔ پھر خدا تو راضی ہے، تیرے رضا کا راستہ کون سا ہے؟ تو رب یہ کہہ دے گا کہ میرے رضا کے راستے کو قیامت میں آگے میں راضی ہوں کہ ناراض نہ ہو، اس کو وہاں پر نہیں ڈکلیئر کروں گا بلکہ دنیا میں ڈکلیئر کروں گا۔ تمہارے دین کا مرکز اور تمہارے دل کا کعبہ اگر میرے مصطفیٰ کے نالے میں پاک ہے تو میری رضا کا راستہ ہے وہ۔ کعبہ تو مکے میں ہے، لیکن ہر مسلمان کے لیے، ہر ایمان والے کے لیے خدا کی رضا کا کعبہ مدینے کی صورت میں، نالے پاک مصطفیٰ کی صورت میں ہر ایک کو اپنے دل میں دیکھنا چاہیے۔ اپنی عبادتوں کا محتاج خدا نہیں ہے۔ خدا تم سے مجھ سے چاہتا کیا ہے؟ خدا تم سے مجھ سے چاہتا ہے کہ میرے محبوب سے محبت کرو، میرے محبوب کی تعظیم کرو، تعزرہ و توقرہ۔ کیا قرآن میں آیتیں نہیں ہیں؟ نظر نہیں آ رہی ہے تیرا دنیا کے دین کے خدمت گزاروں کا دعویٰ کرنے والوں کو خدا ساری امت کے رخ کو صحیح فرمائے؟ یہ کوئی ہماری جارے داری نہیں ہے، لیکن ہر ایک کے ساتھ میں آپ یہ نہیں کہ ماشاءاللہ نافذ مت کر دو، اولیاء کو ماننے والے حق پر ہے، خانقاہ والے حق پر ہے، اللہ پر حق انہی کا ہے، ہم ہی عاشق رسول ہے، بالکل نہیں، بلکہ تمہیں حکمت اختیار کر کے اپنے کو ہٹانا پڑے گا۔ ہم تو روئے زمین کے سب سے زیادہ گندے بندے ہیں۔ جو خود کو نہ بھولے اس کو خدا نہیں مل سکتا، جو خود کو نہ بھولے اس کو خدا نہیں مل سکتا۔ خود کو بھول جائے تو پھر حق ملے گا، خدا بھی ملے گا۔ اس لیے میرے بچوں، انعمت علیہ والے راستے پر چلنے کی پہچان یہ خدا کی رضا کی صورت میں دنیا میں ملے گی، اور اللہ راضی ہو گیا۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ کہ مقصد کے درجے میں دل کا رخ صرف نالے پاک مصطفیٰ ہو۔ یہ خدا کی رضا کی سنت کی مہار ہے، اسٹامپ ہے۔ بے فکر ہو جائیے قیامت سے، بے فکر ہو جائیے قبر سے، بے فکر ہو جائیے قیامت سے۔ کیوں کہ دنیا میں اگر عشق مصطفیٰ، نعرہ پاک مصطفیٰ کی مہر اگر دل پر اگر لگ گئی ہو، کلیئرنس سرٹیفکیٹ مل گیا تو ڈر رہے گا کہ اس کو ایک لمحہ زندگی نہیں چاہیے، کوئی خوشی نہیں چاہیے، میرے مصطفیٰ کی خوشی کے بعد میں تو بات ختم ہو۔ تعلیم والا راستہ جن کو مل جاتا ہے، جن کو انعام یافتہ بنتے اللہ تعالیٰ، جن بندوں سے اللہ راضی ہو جاتا ہے وہ اللہ کے دوست اور ولی ہوتے ہیں۔ اور ولیوں کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ کہ ان کے سامنے کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، بلکہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کی مسکراہٹ ہی ان کا مقصد ہوتا ہے۔ اگر وہ نہیں بنا تو ابھی تو ہم خطرات میں ہیں۔